بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العطف بالحروف تابع، معطوف بالحرف وہ تابع ہے، ینسب الیہ کہ اس کی طرف منسوب ہو، ما وہ چیز، نسب الی مطبوعہ جو اس کے مطبوع کی طرف منسوب ہو، وکلاہما مقصودان بتلک النسبت اور وہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت سے، ویسمى عطف النسق اور اس کا نام رکھا جاتا ہے عطف نسق، وشرطہ اور اس کی شرط یہ ہے ان یکون بینہ و بین مطبوعہ کہ ہو اس کے اور اس کے مطبوع کے درمیان احد حروف العطف حروف عطف میں سے کوئی ایک، وسیأتی ذکرھا فی القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی اور ان قریب اس کا ذکر آئے گا، ان کا ذکر آئے گا تیسری قسم میں ان شاء اللہ تعالی، نحو جیسے قام زید و عمر کھڑا ہوا زید اور عمر۔ عطف بالحروف یعنی معطوف بالحرف وہ تابع ہے کہ اس کی طرف وہ چیز منسوب ہو جو اس کے مطبوع کی طرف منسوب ہے اور دونوں اس نسبت سے مقصود ہوں۔ عطف بالحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ نسق کا معنی ہے ترتیب دینا، چونکہ یہاں پر بھی معطوف علیہ کے بعد ترتیب سے واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو عطف نسق کہتے ہیں۔ عطف بالحروف یعنی معطوف بالحرف وہ تابع ہے کہ اس کی طرف وہ چیز منسوب ہو جو اس کے مطبوع کی طرف منسوب ہے اور دونوں اس نسبت سے مقصود ہوں، اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نسق کا معنی ہے ترتیب دینا، چونکہ یہاں پر معطوف علیہ کے بعد ترتیب سے واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو عطف نسق کہتے ہیں۔ وشرطہ معطوف بالحرف کی شرط یہ ہے کہ اس کے اور اس کے مطبوع کے درمیان 10 حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہو، جس کا ذکر انشاءاللہ حرف کی بحث میں آئے گا۔ معطوف بالحرف کی شرط یہ ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان 10 حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہو، جن کا تذکرہ حرف کی بحث میں انشاءاللہ آئے گا۔ مثال دی، قام زید و عمر کھڑا ہوا زید اور عمر۔ یہاں پر عمر معطوف بالحرف ہے جو واو حرف عطف کے بعد واقع ہے، اس کی طرف قامہ منصوب ہے جو اس کے مطبوع یعنی زید کی طرف منصوب ہے اور دونوں اس نسبت سے مقصود ہیں کہ دونوں کھڑے ہوئے۔ قام زید و عمر، عمر معطوف بالحرف ہے، یہ حرف عطف واو کے بعد واقع ہے، اس کی طرف قیام کی نسبت ہے جو زید کی طرف ہے اور دونوں اس نسبت سے مقصود ہیں یعنی دونوں کھڑے ہوئے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، یجب تاکیدہ تو واجب ہے اس کی تاکید، بالضمیر المنفصل ضمیر منفصل کے ساتھ، نحو جیسے ضربت انا و زید مارا میں نے اور زید نے، الا اذا فصل مگر جب کہ فاصلہ کیا جائے، جیسے ضربت الیوم و زید مارا میں نے آج کے دن اور زید نے۔ جب ضمیر مرفوع متصل پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس مرفوع متصل کی تاکید لاتے ہیں اور پھر عطف کرتے ہیں۔ جب ضمیر مرفوع متصل پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لاتے ہیں اور پھر عطف کرتے ہیں، جیسے ضربت انا و زید، اس میں زید کا عطف ضربت کی تو ضمیر پر ہے جو مرفوع متصل ہے، اس لیے انا ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی پہلے تاکید لائے اور پھر زید کا ضربت کی تو ضمیر پر عطف کیا۔ ضربت انا و زید، اس میں زید کا عطف ضربت کی تو ضمیر مرفوع متصل پر ہے، اسی لیے پہلے انا ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لائے اور پھر جو ہے زید کا اس پر عطف کیا۔ لیکن جب ضمیر مرفوع متصل اور اس معطوف کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ضربت الیوم و زید، اس میں زید کا عطف ضربت کی تو ضمیر پر ہے، درمیان میں الیوم کا فاصلہ ہے، اسی وجہ سے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید نہیں لائی گئی۔ جب ضمیر مرفوع متصل اور اس کے معطوف کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضربت الیوم و زید، اس میں زید کا عطف ضربت کی تو ضمیر پر ہے، درمیان میں الیوم کا فاصلہ ہے، اسی وجہ سے تاکید نہیں لائی گئی۔ وَإِذَا عُطِفَ اور جب عطف کیا جائے علی الضمیر المجرور ضمیر مجرور پر، یجب اعادۃ حرف الجر واجب ہے حرف جر کو دوبارہ لانا، جیسے مررت بک و بزید میں گزرا تمہارے پاس سے اور زید کے پاس سے۔ ضمیر مجرور پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو معطوف پر جار کا اعادہ ضروری ہے۔ مررت بک و بزید، اس میں زید کا عطف ضمیر مجرور کاف پر ہے، اسی وجہ سے با حرف جر کو دوبارہ ذکر کیا، بزید۔
ضمیر مجرور پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو معطوف پر حرف جر کا اعادہ ضروری ہے۔ مررت بک و بزید، اس میں زید کا عطف کاف ضمیر مجرور پر ہے، اسی وجہ سے با حرف جر کو دوبارہ ذکر کیا اور اس کو زید پر داخل کیا اور پھر عطف کیا، تو اس طرح پڑھا مررت بک و بزید۔ وعلم، اور جان تو، ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اعنی یعنی میں مراد لیتا ہوں، اذا کان الاول صفتاً، جب اول صفت ہو، لشیء کسی شے کی، او خبراً لامر یا خبر ہو کسی امر کی، او صلۃً او حالاً یا صلہ ہو یا حال ہو، فالثانی کذالک ایضاً، تو ثانی بھی اس طرح ہوگا۔ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی معطوف علیہ اگر صفت خبر صلہ یا حال ہو تو معطوف بھی صفت خبر صلہ یا حال ہوگا۔ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اگر معطوف علیہ صفت خبر صلہ یا حال ہو تو معطوف بھی جو ہے صفت خبر صلہ یا حال ہوگا۔ صفت کی مثال، جاءنی رجل عالم و شاعر، اس میں عالم صفت ہے رجل کی، تو آگے جو شاعر ہے وہ بھی صفت ہے رجل کی۔ خبر کی مثال، زید عالم و شاعر، عالم خبر ہے زید کی تو شاعر بھی خبر ہے زید کی۔ صلہ ہو، قام الذی صلی و صام، کھڑا ہوا وہ جس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا، اس میں صلی الذی کا صلہ ہے تو صام بھی الذی کا صلہ ہے۔ حال ہو، جاءنی زید راکبا و صائما، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ سوار تھا اور اس حال میں کہ روزے دار تھا، تو راکبا یہاں حال ہے زید سے تو صائما بھی حال ہے زید سے۔ صفت کی مثال، جاءنی رجل عالم و شاعر، عالم رجل کی صفت تو شاعر بھی رجل کی صفت۔ خبر کی مثال، زید عالم و شاعر، عالم زید کی خبر تو شاعر بھی زید کی خبر۔ صلہ ہو، قام الذی صلی و صام، صلی الذی کا صلہ تو صام بھی الذی کا صلہ۔ اور حال ہو، جاءنی زید راکبا و صائما، راکبا زید سے حال ہے تو صائما بھی زید سے حال ہے۔ والضابطۃ فیہ، اور اس میں ضابطہ یہ ہے، انہ حیث یجوز، کہ جہاں پر جائز ہو، ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ، کہ قائم مقام کیا جائے معطوف کو معطوف علیہ کے، جاز العطف تو عطف جائز ہوگا، وحیث لا فلا، اور جہاں ایسا نہیں ہوگا تو پھر عطف جائز نہیں ہوگا۔ عطف کے بارے میں ضابطہ بیان کیا کہ جہاں معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کرنا جائز ہو وہاں پر تو عطف جائز ہوتا ہے، اور جہاں پر معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کرنا جائز نہ ہو وہاں پر عطف جائز نہیں ہوتا۔ جہاں معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کرنا جائز ہو وہاں پر عطف جائز ہوتا ہے، اور جہاں معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کرنا جائز نہ ہو وہاں پر عطف جائز نہیں ہوتا۔ جہاں معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کرنا جائز ہو ان کی مثالیں تو گزر گئیں، جیسے قام الذی صلی و صام اور زید عالم و شاعر۔ لیکن جہاں پر عطف جائز نہ ہو اس کی مثال، ما زید قائما ولا عمرو کاتب، ما زید قائما ولا عمرو کاتب، اس میں جو کاتب ہے اس کا قائمن پر عطف جائز نہیں ہے، اس کو قائمن کے قائم مقام کرنا جائز نہیں ہے، کاتبن کو قائمن کے قائم مقام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قائمن منصوب ہے، کاتبن مرفوع ہے، تو یہاں کاتبن کا قائمن پر عطف بھی جائز نہیں ہوگا۔ آگے، والعطف علی معمول عاملین مختلفین، اور عطف کرنا دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر جائز ہے، ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، اگر معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، والمعطوف کذالک، اور معطوف اس طرح ہو، جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمرو، دار میں گھر میں زید ہے اور حجرہ میں عمر ہے۔ ایک ضابطہ بیان کیا، دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر دو لفظوں کا عطف جائز ہے بشرطے کہ معطوف علیہ مجرور اور معطوف مجرور مقدم ہو۔ دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر دو لفظوں کا عطف جائز ہے اگر معطوف علیہ مجرور اور معطوف مجرور مقدم ہو، جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمرو۔ یہاں پر دو معمول ہیں، الدار جو معمول ہے فی کا اور زید جو معمول ہے ابتدا کا۔
ان پر دو لفظوں کا عطف ہے، الحجرہ کا عطف ہے الدار پر، اور عمر کا عطف ہے زید پر، اور معطوف علیہ مجرور یعنی الدار اور معطوف مجرور یعنی الحجرہ مقدم ہے۔ جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمر، اس میں دو معمول ہیں، الدار جو معمول ہے فی کا اور زید جو معمول ہے ابتدا کا، ان پر دو لفظوں کا عطف ہے، الحجرۃ اس کا عطف ہے الدار پر اور عمر اس کا عطف ہے زید پر، اور معطوف علیہ مجرور یعنی الدار اور معطوف مجرور یعنی الحجرۃ مقدم ہے۔ وفی هذه المسألة، اور اس مسئلہ میں مذہبان آخران دو مذہب اور ہیں، وہما اور وہ یہ ہیں، ان یجوز مطلقاً عند الفراء کہ جائز ہیں مطلقاً فرا نحوی کے نزدیک، ولا یجوز مطلقاً عند سیبویہ اور جائز نہیں ہے مطلقاً سیبویہ کے نزدیک۔ اس مسئلہ میں دو مذہب اور بھی ہیں۔ نمبر 1، فرا نحوی کہتے ہیں کہ اس قسم کا عطف مطلقاً جائز ہے، خواہ معطوف علیہ مجرور اور معطوف مجرور مقدم ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، سیبویہ کہتے ہیں اس قسم کا عطف بالکل جائز نہیں ہے، خواہ معطوف علیہ مجرور اور معطوف مجرور مقدم ہو یا نہ ہو۔ اس مسئلہ میں دو مذہب اور ہیں۔ نمبر 1، فرا نحوی کہتے ہیں اس قسم کی ترکیب اور عطف بالکل جائز ہے، خواہ معطوف علیہ مجرور اور معطوف مجرور مقدم ہو یا نہ ہو، اور سیبویہ کے نزدیک اس قسم کی ترکیب اور عطف بالکل جائز نہیں، خواہ معطوف علیہ مجرور اور معطوف مجرور مقدم ہو یا نہ ہو۔